ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کا خالق، مالک، معبود ہے۔ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اس کے نام بے عیب ہیں، بے مثال ہیں، اور اس کی صفات بھی بے مثال ہیں اور کمال کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت، اپنی الوہیت، اپنے اسماء اور اپنی صفات میں اکیلا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کا نزول فرمایا، اور جنہوں نے اللہ کی مراد اپنی امت کو بتائی اور اللہ کا دین اپنی امت تک مکمل پہنچا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حمد و صلاۃ کے بعد آج 19 رمضان المبارک 1438 ہجری 20 رمضان کی یہ شب اسماء و صفات پر مشتمل کچھ قواعد، کیسے اسماء و صفات پر ایمان لانا چاہیے اور اس کا اثر ہماری زندگی پر کیوں کر پڑے، یہ اہم باتیں یہاں پر مسجد ایک خانہ چھتہ بازار حیدرآباد میں پیش کی جا رہی ہیں۔ محترم سامعین، قبل اس کے کہ ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں، اب تک یہاں 3 کلاسیں ہو چکی ہیں، 3 درس ہو چکے ہیں، جن میں اللہ کے ناموں کے بارے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کیسے ایمان لانا چاہیے ہم نے تفصیل بتائی تھی۔ تو قبل اس کے کہ ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں، کل جو قریب کا درس تھا اس درس کے مطابق کچھ سوالات انشاءاللہ آپ سے کیے جائیں گے، اور اس کے بعد اب تک کے جواب دینے والوں کے لیے کچھ انعام ہماری طرف سے ہیں، ان کو انعام دیا جائے گا، اور اس کے بعد آج کا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تو کل جو باتیں ہم نے پڑھی تھی، بہت ساری باتیں آئیں کل اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق، تو کچھ 1-2 سوالات انشاءاللہ آپ سے ہم کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے باب میں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان ویسے لانا چاہیے
جیسے وارد ہوئی ہیں، جیسے نصوص میں آئی ہیں پرانی آیات میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جیسے وارد ہوئی ہیں، بعین ہی ویسے ہی مان لانا چاہیے، اور 4 باتوں سے بچنا چاہیے، تحریف سے بچنا چاہیے، اور تعطیل سے بچنا چاہیے، تکییف سے بچنا چاہیے، اور تمثیل سے بچنا چاہیے۔ تحریف یعنی معنی بدلنا، اس سے بچنا چاہیے۔ تحریف یعنی بدلنا، تحریف یعنی بدلنا، تو بدلنے سے بچنا چاہیے، اللہ کی صفت کو بدلنا نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کی صفات کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، تعطیل، اللہ کی صفات کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بھی نہیں پیش کرنی چاہیے، اور چوتھی چیز اللہ رب العالمین کی صفات کی مثال بھی نہیں دینی چاہیے۔ تو ہم نے اس کو تفصیل سے آپ کی خدمت میں کل پیش کیا تھا۔ تحریف معنی بدلنا، اس کو ذرا کوئی سمجھائیں کہ کیا مطلب، معنی نہیں بدلنا، تو بدلنا 2 شکل کا ہوتا ہے، ہم نے بتایا تھا۔ بدلنا جو ہے 2 قسم کا ہوتا ہے، وہ 2 قسم کیا ہے جو بدلنے میں شامل ہے، جس سے ہمیں بچنا چاہیے؟ جی بسم اللہ اٹھیے بولیے۔ بدلنا، بدلنا 2 قسم آتی ہے، ایک تو لفظی، ایک تو معنوی۔ معنوی جی، یعنی معنی بدلنا، معنوی یعنی معنی بدلنا، معنی بدلنا، اور دوسرا لفظی میں پھر 3 قسمیں اور ہیں، ایک حرکت، ایک لفظ، ایک اعراب۔ ماشاء اللہ۔ ہاں حرکت یعنی اللہ کلم اللہ موسیٰ تھا تو کلم اللہ موسیٰ پڑھ دیے۔ جی، پھر حرف، لفظ بدلنا، حرف یعنی استوا کو استولا پڑھ دیے، پڑھے یا سمجھے اس کو۔ ہاں پھر ایک حرف نیا لفظ داخل کر دینا، جیسے امر اللہ، جاء اللہ مطلب جاء امر اللہ، جاء ربک کا ہے تو اس کو جاء امر ربک، بہت اچھا، ہاں صحیح جواب ہے، جزاک اللہ خیر، تشریف رکھیے۔ ہم نے کل بتایا تھا معنی بدلنے کی مثال، سبھی بھائی نے بتایا لفظ بھی نہیں بدلنا، معنی بھی نہیں بدلنا، ٹھیک ہے؟ تو تحریف ہوگی، لفظ بدل لیں گے تو تحریف ہوگی، معنی بدلیں گے تو تحریف۔ معنی بدلنے کی میں نے حدیثوں سے یا کچھ مثالیں دی تھی، ایک مثال پیش کی معنی بدلنے کی، معنی بدلنے کی مثال ہم نے دی تھی۔ یہ وہی لوگ جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں جن کے نام ہیں اور جن کو بھی نام ملنا ہے، وہ لوگ جن کے نام نہیں ہے میرے پاس، وہ لوگ کہاں ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں۔ معنی بدلنا، اس کی میں نے مثال حدیث سے دی تھی، آیتوں سے، نصوص سے دی تھی۔ میں کوئی ایک مثال دیجئے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو گمراہ فرقوں نے معنی بدلا ہے، معنی بدلنا۔ آیت کا مفہوم بتا دیجیے۔ ہاتھ کو قوت سے تعبیر کر کے، مثال کیا؟ ہاتھ اللہ نے فرمایا تو اس کو قوت، ید کو قوت کے معنی میں لینا، یہ معنی بدلنا ہوا۔ تو کہاں ہے ید کا ذکر؟ قرآن میں ہے، یاد ہے آیت؟ جواب تو دیا آپ نے، آیت یاد ہے؟ سورہ ملک میں ہے، کیا ہے؟ اور یہ ہے تبارک الذی، اپنا نام لکھ لیجیے۔ بہت اچھی، جزاک اللہ خیر۔ ہم نے کل ایک قاعدہ پیش کیا تھا جو بہت ہی اہم ہے صفات کے بارے میں۔ اہل علم نے تمام صفات پر اس کو پیش کیا تھا جو ایک واقعے میں ہوا ہے، جس کو قاعدہ بنا دیا گیا ہے۔ ہم کو واقعہ نہیں چاہیے، صرف قاعدہ کیا ہے وہ جو بتا دیا۔ جی ہاں ہاں، بہت اچھا، ٹھہریے، بہت اچھا، ٹھہریے، اچھا ہے یہ کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، تو مستوی ہے معلوم ہے، کیسے ہے نہیں معلوم ہے۔ سوال کرنا کیسے کے متعلق بدعت، بہت اچھا۔ تو ایسے ہم تمام صفات کو، کوئی مثال دی کہ جواب صحیح ہے، آپ ان کا بھی نام لے لو۔ جیسے استوا کا تو میں نے مثال، کوئی اور صفت کو ایسی اس قاعدے پہ فٹ کیجیے آپ، کوئی بھی ایک صفت کو اللہ دیکھتا ہے، ہاں دیکھتا ہے معلوم ہے، ہاں کیسے دیکھتا نہیں معلوم، ہاں کس کے بارے میں سوال کرنا، کیسے دیکھتا نام معلوم ہے؟ آپ کے اسٹوڈنٹ ہے،
استاد شاگرد دونوں ہی نام لیتے ہیں. فرقان کے اسٹوڈنٹ ہے ماشاء اللہ, بہت اچھے. یہ ہے آج کے نہیں سوالات اور جوابات آتے ہیں. اب کل میں نے جو کل تک اب تک جن لوگوں نے جو ہے سوالات کے جواب دیے اور انعام کے مستحق بنے, وہ جو ہے میں نام لیتا ہوں ایک ایک. آئیے میرے پاس نام آ گیا الحمدللہ. 1 2 3 4 5 لوگ ہیں. ایک جو ہے 2 مرتبہ جواب دیے تو ان کو 2 انعام ملے گا, اور وہ ہیں محمد یوسف. ان کو 2 انعام ملے گا انشاءاللہ. اس پہ بعد میں لکھ دیتا ہوں, سائن کر دیتا ہوں میں, ٹھیک ہے. سائن یا نام لکھ دیتا ہوں میرا. یہ 2 کتابیں بطور انعام, ٹھیک ہے. لکھ دوں کیا بھی لائیے یہ چیز بات ہے, یہ جو ہے انعام ہے, ٹھیک ہے. محمد یوسف. ہاں اجمیر سننا ہے. لیکن دن تو وہ تھا نا 20 کی شب. دوسرا انعام طالب علم. دوسرا انعام طالب علم عبداللہ بھائی. آئیے یہ جو ہے آپ کا انعام. تیسرا انعام طالب علم حامد. کہاں ہے حامد؟ نہیں, یہ حامد کا ہے. اس کے بعد چوتھا انعام طالب علم عمران اسماعیل. کہاں ہے عمران اسماعیل؟ معلوم تھا کیا رومی نام ملے تھا. یہ 2. اور 5واں انعام عبدالحسین نام عبدالکریم. یہ تھے وہ. اچھا ٹھیک ہے, آئیے لے لیا آپ, لے لیا. آئیے عبدالکریم. اللہ تعالیٰ برکت دے, بہت بہت مبارک. یہ 2 انعام جو والے کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیے یہ تھے انعامات. آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.
سلسلہ شروع آج کے درس کا ایک بہت اہم بات سے، اللہ کی صفات کے متعلق۔ وہ بات کیا ہے سنیے۔ ہم نے پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے متعلق کہ کیفیت نہیں دیں گے، صحیح ہے؟ یعنی اللہ کی صفات پر ایمان لائیں گے کیسے؟ جیسے وارد ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ نہ انکار کریں گے، نہ معنی بدلیں گے، نہ کیفیت پیش کریں گے، نہ مثال دیں گے۔ تو مجھے ایک بات یہ بتائیے، آپ بغیر نام کہیے ایسے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہم کو بتائی گئی، کیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی۔ اور ہم نے بھی کل پڑھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے میں کہ صفات کو بغیر کیفیت کے مانیں گے، ہم ایمان لائیں، کیونکہ کیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، ہمیں معلوم ہے، کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے، اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے، صحیح ہے؟ تو سوال یہ، ہم جو ایمان لاتے ہیں صفات پر، کیفیت کا انکار ہے یا نہیں ہے؟ یہ بتائیے، کیا سمجھے آپ لوگ کل اور اس سے پہلے؟ کیفیت کا انکار کر رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے سمجھ لیجیے، آپ غلط بھی بولیں گے میں صحیح کہوں گا، میں بیٹھا ہوں جی۔ کیفیت کا انکار یا نہیں؟ کیا سمجھے آپ؟ بولیے۔ انکار نہیں، کیفیت کا انکار ہے، کیا سمجھے آپ؟ کیونکہ میں آج سمجھاؤں گا اس کو بھی۔ کیفیت کا اللہ عرش پر مستوی ہے نا بھائی، کیسے ہے نہیں معلوم، تو کیا نہیں معلوم کا مطلب جو کل بھی پڑھے تھا انکار ہے؟ پھر کیا ہے؟ کیسے ہے کیفیت؟ اللہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا؟ نہیں معلوم۔ کیفیات کا انکار ہے کیا؟ پوائنٹ کیفیت نہیں ہے، وہی پوچھو کیفیت ہے یا نہیں ہے؟ کیا رکتا ہے؟ اللہ اکبر، دیکھیے ذہن میں آ گیا نا، ابھی یہ بتانا تھا اہم مسئلہ، مطلب یہ کلیئر کرنا تھا۔ میں سمجھا آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن نہیں سمجھانا ضروری ہے، یہ سوال کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ سمجھے نہیں۔ کیفیت کا انکار ہے یا نہیں؟ کیفیت ہے یا نہیں ہے صفات کی؟ پہلے وہ بولیے، انکار کرنا بعد میں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیات ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن اللہ کی شان کے ساتھ میرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان کی کیفیت ہے یا نہیں ہے؟ ہے، تو اس کیفیت کا انکار کر رہے آپ؟ کیا بولے؟ ادھر سے کچھ آواز ہے نہیں معلوم، ہاں اب کیا انکار؟ بھائی کیسا نہیں؟ کیفیت نہیں معلوم ہے، ٹھیک ہے، کیفیت ہے یا نہیں ہے مجھے یہ بتائیے۔ اللہ کی جتنی صفات ہیں ان کی کیفیات ہیں، تو کیا ہم جو کہتے ہیں کہ بلا کیف ہم اللہ کی صفات پر ایمان لاتے ہیں، تو بلا کیف فرمان لکھا ہے، جیسے کل پڑھے نا اللہ عرش پر مستوی معلوم ہے، کیفیت نہیں معلوم ہے، کیفیت کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے، تو اس کا کیا مطلب؟ کیفیت کا انکار ہے یا لا علمی کا اظہار ہے؟ یہ ہے پوائنٹ۔ کیفیت ہے بھائی، بہت اچھے چاچا جزاک اللہ خیر، کیفیت ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے، تو کیفیت کا انکار نہیں، یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ کی صفات بغیر کیفیت کیا ہے، وہ کیفیت کیسی ہے، جیسے ابھی بولے نا شان، اللہ کی شان کو ہے نا، جیسے اللہ کی شان ویسے اس کی صفات ہم کو نہیں معلوم۔ الکیف مجہول، یہ امام مالک نے فرمایا، ہم کو لا علم ہے، کیوں؟ ہمیں نہیں بتائی گئی ہے کیفیت، اس کا مطلب کیفیت کے منکر نہیں ہے، کیفیت ہے، کیسی ہے ہم کو یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا۔ اللہ دیکھتا ہے، اس کے دیکھنے کی کیفیت ہے، جیسے اس کی ذات ویسا اس کا دیکھنا۔ ہم کو یہ نہیں بتایا گیا کہ کیسے دیکھتا ہے، لیکن دیکھتا ہے، دیکھتا ہے، اور ہم کیفیت کا انکار نہیں کر رہے ہیں، اس کے علم کا انکار، کیونکہ علم نہیں ہمارے پاس کیفیت کا۔
اللہ عرش پر مستوی ہے، اس کی کوئی کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے وہ کیسے ہے۔ اللہ بات کرتا ہے، بات کرنے کی کیفیت ہے، اللہ آسمان دنیا پر اترتا ہے، اس کی کیفیت ہے، لیکن ہم اس سے واقف نہیں ہیں، وہ مجہول ہے ہمارے لیے۔ مجہول یعنی نہیں پتا۔ سمجھ میں آ گیا؟ کبھی یہ غلط فہمی میں نہیں ہونا کہ ہم انکار کرتے ہیں کیفیت کا۔ ہم جو ہے اللہ کی کسی سے تمام صفات کو بغیر کیفیت کے مانتے ہیں، علم کا انکار کرتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، کیفیت ہے ان کی لیکن ہم کو نہیں معلوم۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی ایک وضاحت کرنی تھی یہاں، ایک چیز اور جو آج بتانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ مشہور آیت ہے سورہ اعراف کی تقریباً۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارو، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ الحاد کرتے ہیں، ان قریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ تو الحاد کرنے والوں پر وعید آئی ہے۔ ہر نام میں صفتیں میں بتا، تو اللہ کے ناموں یا اس کے صفات میں الحاد۔ تو الحاد کا کیا معنی ہے؟ اس کی کچھ قسمیں ہیں۔ الحاد کبھی نہیں کرنا، الحاد کرنے والا ملحد، الحاد کرنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ ملحد۔ تو ملحد کون ہے؟ الحاد کس کو کہتے ہیں؟ الحاد کس کو کہتے ہیں؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں الحاد کا مطلب ہوتا ہے اس کے، الحاد کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ میول یا کسی چیز سے ہٹ جانا۔ الحاد کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز سے، عربی زبان میں الحاد کا مطلب کسی چیز سے ہٹ جانا۔ اور شرع میں، قرآن و حدیث میں، اچھا اس سے پہلے شرع کی تعریف سے، شریعت میں کیا تعریف ہے الحاد کی؟ شرعی معنی کیا ہے الحاد کا؟ اس سے پہلے لغوی معنی کیا ہوتا ہے ہمیں؟ ہٹنا، اصل سے ہٹنا، چیز سے ہٹنا۔ قبر لحد کہتے ہیں قبر کو، قبر کی ایک قسم ہے، اس میں کیا ہوتا ہے جو لیول ویسے تھوڑا اور کھولتے ہیں، دیکھیں نا قبرستان میں کیا بولتے ہیں؟ بغلی قبر بولتے ہیں۔ تو لحد عربی میں اس کو بولا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں تھوڑا سا اندر کی طرف کھولا جاتا ہے اس کو سائڈ میں، ایسے نہیں رہتی ہے قبر پوری۔ تو یہ عربی زبان میں الحاد کا معنی ہے۔ شرع میں الحاد کا معنی کیا ہے کہ لفظ کا جو معنی ہے وہ اور جو اس کی حقیقت ہے، جو صحیح میننگ ہے، ہر لفظ کا ایک میننگ ہوتا ہے صحیح، تو اس صحیح میننگ سے غلط میننگ کی طرف جانا، صحیح میننگ کو چھوڑنا، صحیح معنی کو ترک کرنا اور غلط معنی اس کا لینا، اس کو کیا کہتے ہیں قرآن و حدیث میں؟ الحاد۔ اس کی کچھ قسمیں ہیں، تو 5 ہیں تقریباً الحاد کی قسمیں ہیں۔ اور الحاد نہیں کرنا اللہ کے اسماء و صفات میں، تو الحاد کرنے والوں کو ان کے کیے کی سزا ملے گی، اللہ نے وعید سنائی۔ تو الحاد کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے اس کی؟ کہ غیر اللہ کا نام اللہ کے نام کے جیسے رکھنا، جیسے بتوں کا نام اللہ کے نام سے مشتق کرنا۔ اس کی مثال میں نے بتایا تھا لیکن تفصیل نہیں ہوئی تھی، لات ایک بت کا نام انہوں نے رکھا، الہ سے لیا ہوا ہے، الہ اللہ کا نام ہے، تو اپنے بت کا جس کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، اس کا نام کیا رکھے؟ لات۔ کیا رکھے؟ لات۔ اسی طریقے سے ایک اور ایک بت جس کی عبادت کی گئی غیر اللہ، عزا نام رکھے، اس کا کیا نام رکھے؟ عزا۔ یہ نام کہاں سے لیے؟ عزیز سے۔ العزیز اللہ کا نام ہے، العزیز کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے، اس سے کیا لیے؟ عزا۔ اسی طریقے سے منات ایک بت کا نام رکھا گیا اور یہ اللہ کا نام المنان سے لیے۔ تو یہ الحاد کی قسم ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا اللہ کے ناموں کے جیسے، یعنی غیر اللہ کا نام رکھنا اللہ کے ناموں کے جیسے یا اس کے ناموں سے مشتق کچھ الفاظ لے کر جو ہے ایک نام بنانا، جیسے مشرکین نے سابقین نے بنایا تھا لات، منات، عزا، اور ان کو اللہ کے سوا پکارا جاتا تھا، اللہ کے سوا ان کی عبادت کی جاتی تھی۔ ایک یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسے نام استعمال کرنا جو لائق نہیں ہے، اللہ کی شان نہیں ہے، ایسے نام اللہ کے لیے استعمال جو اللہ کے لائق نہیں ہے، جیسے یہ بولنا کہ وہ ابا ہے، نصارہ نے کہا کہ وہ عیسیٰ بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذلک، اور کیا پکارا اللہ کو لوگوں نے؟ باپ، فادر۔
باپ۔ اسی طریقے سے فلاسفہ نے بھی جو ہے مختلف نام رکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ناموں سے پکارنا جو لائق نہیں، لم یلد ولم یولد، اللہ کسی کا باپ نہیں ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ تو نصارہ نے کیا کیا؟ اللہ کی طرف نسبت کی کہ اللہ کا بیٹا ہے، کون؟ عیسیٰ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ کیا ہے؟ باپ ہے عیسیٰ۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس قسم کی نسبت کرنا جو لائق نہیں ہے، اللہ کا نام نہیں ہے وہ، اور ہم کہہ رہے کہ نہیں اللہ ہے، نسبتیں کرنا، اس اولاد کی نسبت کر کے باپ کہنا، یا اس کے علاوہ اور بھی جو نام اللہ کے نہیں ہیں ہم اللہ کے لیے استعمال کرنا، الہاد میں شامل ہے۔ یہ چیز کیا ہے؟ الہاد میں شامل ہے۔ میں نے بتایا تھا اللہ کے نام توقیفی ہیں، پڑھے تھے ہم، جو نام قرآن و حدیث میں استعمال ہوئے ہیں وہی نام اللہ کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ وہ نام جو نام قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے وہ نام اللہ کے لیے استعمال۔ پر ہم بول سکتے ہیں اللہ کو؟ بول سکتے ہیں؟ اللہ کے ناموں میں ہے جو نام ہمیں بتائے گئے قرآن میں، السمیع، العلیم، الرحمن، الرحیم، القادر، القدیر، اللہ کے بہت سارے نام ہیں، اور ہمارا یہ نام اللہ کا ہے، کیا ہم بول سکتے ہیں اللہ کو؟ نہیں بول سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایسے نام جو اللہ کے نہیں ہیں، اللہ کے لیے ان ناموں کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تیسری قسم الحاد کی یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف غلط صفت پیش کر، یعنی نقص اور عیب والی صفات اس کی نسبت اللہ کی طرف کر، یہ بھی الحاد ہے۔ ایسی صفت جو نقص اور عیب ہے، عیب والی صفت ہے، اچھی صفت نہیں ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کی کرنا اور یہ کہنا کہ اللہ یہ ہے یا اللہ یہ کرتا ہے۔ اللہ کی صفات میں نے بتائی تھی، کیا ہے اللہ کی صفات؟ کمال کی ہیں یا نقص والی ہیں؟ ہم پڑھے نا اللہ کی جتنی صفات ہیں کمال کی ہیں، بندوں کی صفات عیب اور نقص والی صفات اللہ کے ساتھ تو بھی ہے کے لیے بھی بندوں، جیسے میں نے بتایا تھا نا اللہ کی صفات تمام کیا ہے؟ کیا بولنا؟ صفات کمال۔ کمال سمجھتے ہیں؟ کمال کی ہے اللہ کی صفات، اس میں کسی قسم کا نقص اور عیب نہیں پایا جاتا ہے۔ جیسے سننا، اللہ کا سننا کمال کا ہے، اللہ کا سننا کمال کا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی چیز لاحق ہو کہ اللہ کل سنتا ہے آج نہیں سنتا، اب سن رہا ہے کل نہیں سنے گا اللہ، یا اللہ نہیں سنتا، نہیں، اللہ سنتا ہے ہمیشہ، اللہ سنتا۔ تو اللہ کی چیزیں، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا بات کرنا، تمام صفات اللہ عز و جل کی، چاہے وہ ذاتی ہو یا فعلی ہو، کمال کی ہے۔ کیا ہے؟ کمال۔ یہ ورڈ یاد رکھنا، کمال۔ صفات کیا ہے اللہ کے؟ کمال کے ہیں، اس میں عیب ہے، نقص ہے، کمی ہے نہیں۔ تو اگر کوئی نسبت کرے اللہ کی طرف ایسی صفت کی جو عیب والی صفت ہے، جیسے یہ کہنا کہ اللہ فقیر ہے، یہودیوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ان کے بارے میں، یہودیوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ یہ فقیر جو ہے یہ صفت کمال کی ہے، یہ عیب نہیں ہے، یہ ایسی صفت ہے جو جس میں نقص اور عیب پایا جاتا ہے۔ اس صفت کو اللہ کی طرف نسبت کرنا اور کہنا کہ اللہ فقر والا ہے، اللہ فقیر ہے، یہ الحاد ہے۔ الحاد کی ایک قسم ہے۔ کیا ہے الحاد کی قسم؟ یہ نہیں کرنا۔ ان لوگوں نے کہا یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ کے بارے میں ایسی نسبت کرنا صفت کی جو صفت مذموم والی ہے، فقیر ہے اللہ، ان لوگوں نے کہا۔ اسی طریقے سے ایک اور صفت کے بارے میں اللہ کی صفت کے بارے میں کہا ید اللہ مغلولہ۔ کیا کہا؟ ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ تنگ ہے۔ ہاتھ اللہ کا ہے، کل پڑھے نا ہم، کہ پرسوں پڑھے تھے، کل پڑھے تھے، صفات ذاتی صفات میں سے کیا اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو یہ جو ہاتھ ہے صفت، تمام صفات اللہ کی کمال کی ہے یا نہیں؟ تو اللہ کا ہاتھ بھی کمال کا ہے۔ اس کی طرف یہ نسبت کرنا کہ وہ تنگ ہے، خرچ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، تنگ ہاتھ والا ہے، یہ غلط ہے، یہ الحاد ہے۔ کیا ہے؟ الحاد ہے، کیونکہ اللہ کی طرف ایسی چیز کی نسبت ان یہودیوں نے کی جو مذموم ہے، کہ جو بری اچھی صفت نہیں ہے، نقص والی صفت ہے کہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہے۔
اسی طریقے سے ان لوگوں نے کہا ہفتے کے دن اللہ نے آرام کیا. کیا بولے؟ سیٹرڈے ہے اللہ جو ہے آرام کیا. وہ لوگ بولے آرام کرنا مطلب سو جانا آرام کرنا, ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. اللہ آرام کرتا یہ کیا ہے؟ اللہ حی ہے, اس کی حیات کمال کی ہے, اس کا دیکھنا کمال کا ہے. لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم, نوم کو آتی ہے نیند, آرام کرتا, آرام انسان کا یہ آرام جو ہے نقص نہیں ہے, کیونکہ جب آپ آرام کریں گے تو آپ کو غافل رہیں گے آپ دنیا سے. سمجھ میں آئی بات؟ تو ان لوگوں نے ایسی نسبت اللہ کی طرف کی. اور اس کے علاوہ یہ بولنا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, یہ سب کیا ہے؟ الحاد ہے. کیا ہے یہ؟ الحاد ہے. اب مجھے بتائیے, یہ تو یہودیوں نے کہا, دشمنان اسلام نے کہا, مسلمان بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اللہ کے بارے میں یا نہیں؟ بولیے آپ, مسلمان کرتے نہیں کرتے اللہ کے بارے میں؟ اللہ کی شان میں گستاخیاں, انہیں نہیں سن رہا, یہ کیا ہے؟ میں اتنا دعا کر رہا ہوں, اتنا پکاروں اللہ کو, اللہ نہیں سن رہا, اللہ نہیں دیتا میرے کو, یہ کیا ہے؟ یہ کمال ہے؟ یہ کیسی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں آپ؟ یہ انسان یہ سمجھ رہا اللہ جو ہے ہم کو پریشان کر دیا, اللہ پریشان کر دیا بول رہا. مسلمان کیا بول رہا؟ اللہ پریشان کرتا ہے اسی کو, یا پریشانیوں کو دور کرتا. ارے اللہ تو پریشانیوں کو, مصیبتوں کو دور کرتا ہے, تم کیسے اللہ کے بارے میں یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں پریشان کر دیا؟ یہ نقص ہے, یہ کمی ہے. یا یہ سمجھنا کہ اللہ ظالم ہے. اللہ نے, لوگ مسلمان بات کہتے ہیں ایمان کی کمی کی وجہ سے, علم کی کمی کی وجہ سے کہتے ہیں اللہ نے ہم پر بہت بڑا ظلم کیا, بولتے ہیں لوگ. نعوذ باللہ من ذالک, اللہ نے اپنی ذات سے ظلم کی نفی کی ہے. لا یظلم مثقال ذرہ, اللہ ذرے کے برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا. اس کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ ظلم کرتا ہے, اس نے پریشان کیا ہے, وہ سنتا نہیں, وہ دیتا نہیں ہے, یہ سب عیب ہے, الحاد میں شامل ہوگی یہ چیز. اسی لیے بچنا, نہیں بولنا, ہمیشہ مستقل سے کام لینا. اللہ آزماتا ہے, اللہ مشکلوں کو دور کرنے والا ہے, حاجتوں کو پوری کرنے والا, مشکل کشا, حاجت روا, بندوں کو نوازنے والا, پکارنے والوں کی پکار کو سننے والا. اگر آپ پکار رہے ہیں اور آپ کی پکار نہیں سنی جا رہی ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جو چیز مانگ رہے ہیں وہ چیز ابھی چاہیے آپ کو, اللہ کو معلوم وہ چیز آپ کو دینی ہے یا نہیں دینی ہے, اب دینی ہے یا بعد میں دینی ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ فوراً آپ کو دیتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آج مانگتے ہیں 10 سال کے بعد دیتا اللہ. بعض دفعہ آپ مانگتے اور اللہ نہیں دیتا, اس کو اللہ نے نیکی بنا کر آپ کے فائدے میں جو ہے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ, اللہ کی شان ہے. دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں, سچے دل سے دعائیں کی جائیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے مانگنے والے میں پرابلم ہوتا ہے, مانگنے والا حرام کمائی کماتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی. پرابلم اس کے اندر ہے, اللہ تو دعائیں قبول کرتا ہے. جیسا کہ نبی نے حدیث میں ذکر کیا, ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے, دونوں ہاتھ اللہ کی طرف اٹھاتا ہے, کہتا ہے یا رب, یا رب, اے میرے رب, اے میرے رب. اس کا کھانا حرام کا, اس کا پینا حرام کا, اس کی کمائی حرام پیسوں سے کی گئی ہے, کیسے اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مکہ میں ایک نبی کو بھیج, کب کیے اور کب دعا قبول ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا. آج یا کل پڑھی امام تراویح میں آئے تھے, کل ہی آج کی تراویح میں آئے تھے پڑھی گئی. جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ, جب اللہ نے ان کو نبی بنایا, اے اللہ میں ڈرتا ہوں کہ جو ہے وہ مجھے قتل کر دیں گے, میرے بھائی کو بھی نبی بنا, ہارون کو. اللہ نے کہا ٹھیک ہے دونوں نبی. اللہ نے دعا اسی وقت سن لی, نبی بنانے کی دعا کی انہوں نے, بھائی کو سن لی یا نہیں سن لی؟ سن لی. اور وہاں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابراہیم علیہ السلام نے, جیسا حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابراہیم, ابھی ابراہیم, میں میرے ابا ابراہیم کی دعا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. دعا کب ہوئی تھی اور کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہوئی؟ کتنا عرصہ گزرا ہے اس میں, کتنے سالوں کا فاصلہ ہے؟ تو معلوم یہ ہوا, یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ دعا نہیں سنتا, اللہ پریشان کرتا ہے, ہماری پریشانیاں نہیں ہٹا رہا, یہ بدگمانی ہے اللہ کی ذات کے بارے میں. اللہ کی یہ صفت نہیں ہے کہ اللہ نہیں سننے والا, نہیں دیکھنے والا, پریشانیوں کو دور کرنے والا نہیں ہے. یقیناً کمی ہمارے اندر ہوگی یا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. جیسے کہ میں نے بتایا ہم نہیں جانتے, اللہ جانتا ہے.
کون سی چیز ہمارے لیے مفید ہے، کس میں ہمارے لیے خیر ہے، کس میں ہمارے لیے شر ہے، وہ ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ بعض چیزوں کو ہم اپنے لیے خیر سمجھتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے شر ہوتا ہے، بعض چیزوں کو ہم اپنے لیے شر سمجھتے ہیں اس میں ہمارے لیے خیر ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا کہ کبھی یہ بھی الحاد میں چیز شامل ہو سکتی ہے، لہٰذا ڈرنا چاہیے اور اللہ کی ذات، اللہ کی شان میں اس قسم کی گستاخیاں اپنے الفاظ کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تین قسم ہوئی۔ چوتھی قسم ہے معنی اور حقیقت کا انکار کرنا۔ جو صفت کا معنی ہے اس معنی یا حقیقت کا انکار کرنا، جیسے جہمیہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں نے نام نہیں لیے، بات کرتے ہیں، قدریہ، جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، یہ گمراہ فرقوں کے نام۔ بعض نے اللہ کی صفات کا انکار کیا، بعض نے جو ہے اللہ کی صفات کی تعویلیں کی، تو یہ سب فرقے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے اللہ کی صفات میں گفتگو کی۔ بعض لوگوں نے کیا کیا، 7 صفات کو مانا، جیسے اشاعرہ وغیرہ ہے، 7 صفات کو مانا، باقی صفات کا انکار کر دیا۔ وہ 7 کچھ ہیں، پیدا کرنا، جاننا، دیکھنا، علم رکھنا، 7 صفات کو مانا کہ اللہ کے اندر یہ 7 صفات ہیں، اللہ یہ 7 صفات کا مالک ہے۔ اس کے علاوہ صفات کا کیا کر دیا، انکار کر دیا۔ بعض لوگوں نے تقدیم کا انکار کیا، جیسے قدریہ، جہمیہ ہیں جنہوں نے اللہ کی صفات کی تعویلیں کی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ گمراہ فرقے ہیں جنہوں نے اللہ کی صفات پر کلام کیا، ایمان میں سے نہیں لائے جیسے سلف صالحین ایمان لائے۔ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ اسماء و صفات کے باب میں کیا ہے، جہاں ثابت ہے وہاں ثابت کرتے ہیں، جہاں نفی ہے وہ نفی کرتے ہیں۔ ایمان لاتے ہیں اللہ کے تمام ناموں پر، اللہ کی تمام صفات پر جیسے وارد ہوئی ہیں۔ کیفیات کا علم نہیں ہے، بغیر کیفیت کے مانتے ہیں، کیفیات اللہ بہتر جانتا ہے، وہ کہتے ہیں جیسی اس کی ذات ویسا اس کا اٹھنا، اس کا جو ہے اترنا، یا اس کا سننا، یا اس کا جاننا وغیرہ۔ تو اس طریقے سے اہل سنت والجماعت کا جو ہے عقیدہ اس بات کو ذہن رکھیں۔ تو چوتھی قسم کیا ہے اس کی الحاد کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ الحاد کی ایک قسم کیا ہے کہ غیر اللہ کا نام اللہ کے نام سے جوڑنا، جیسے لات، منات وغیرہ۔ دوسری چیز میں نے بتایا کہ ایسی نسبت اللہ کی طرف کرنا جو نقص اور عیب والی ہے، جیسے کہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہے، اللہ فقیر ہے، اس قسم کی باتیں کرنا۔ تیسری چیز کیا ہے کہ ایسی چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنا جو لائق نہیں ہے، اللہ کی ذات اس سے بری ہے، اللہ کی ذات بلند ہے اس سے، جیسے یہ سمجھنا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ سنتا نہیں ہے، اللہ ظالم ہے، اللہ پر اس قسم کی نسبتیں کرنا، یہ بھی الحاد میں شامل ہوگی۔ تو یہ 3 قسم ہوئی۔ چوتھی قسم کیا ہے، صفات کے معنی جو ہوتے ہیں نا، ہر صفت کا ایک معنی ہے، بتایا عربی زبان میں ایک معنی ہے۔ ید کا معنی کیا ہے، ہاتھ، اور سمیع اللہ کا نام ہے تو سننے والا، ایک معنی ہے اس کا کہ سننے والا۔ البصیر اللہ کا نام ہے، اس میں صفت کیا ہے، دیکھنا۔ تو یہ جو صفت ہے ان معنی کا انکار کرنا نہیں، اللہ سمیع ہے بغیر سماع کے، اللہ بصیر ہے بغیر دیکھے ہوئے، دیکھتا نہیں ہے لیکن بصیر ہے، یہ جہمیہ نے سے کیا، کہا کہ نہیں، صفات کا ان لوگوں نے انکار کیا اور کہا کہ صرف الفاظ ہے، صرف نام ہے اللہ کے پاس۔ سمیع اللہ کا نام ہے لیکن اللہ سنتا نہیں، بصیر اللہ کا نام ہے لیکن اللہ ہر چیز کو دیکھتا نہیں۔ تو اس طریقے سے ان کے جو الفاظ کے معنی ہیں، جو الفاظ اللہ کی صفات کے متعلق ہیں، ان کے معنی کا کیا کر دیا، انکار کر دیا، یا اس کی حقیقت کا انکار کر دیا، یا اس کی حقیقت کا انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، اور کہہ دیا حی، کہتے ہیں اللہ حی ہے لیکن اس کی زندگی پر یہ دلالت نہیں کرتا ہے نا، اللہ حی ہے لیکن زندہ ہے ایسا نہیں، سمیع ہے بغیر سماع کے، یہ کیا بات ہے؟ یہ جہمیہ وغیرہ نے جو کیا ہے تو ہم ایسا نہیں کہیں، یہ بھی الحاد ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کتنی قسمیں ہوگی الحاد کی؟ 4۔ 5ویں قسم تشبیہ صفات ہی بصفات خلقی۔ الحاد میں یہ بھی ہے اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دینا، اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دینا، جیسے یہ کہنا اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کے جیسا ہے، اللہ کا سننا ہمارے سننے کے جیسا ہے، اللہ آسمان دنیا پر اترتا ہے جیسے سیڑھی سے ہم نیچے اترتے ہیں۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں یہاں، اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے مشابہت دے رہے ہیں، اللہ کی صفات کو کیا کر رہے ہیں، مخلوق کی صفات سے مشابہت دے رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، الحاد ہے۔
اور ایسی حرکت کرنے والوں کے لیے وہی آئی ہے. اللہ نے فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ دو ان لوگوں کو جو الحاد کرتے ہیں. یہ 5 قسمیں ہیں الحاد کی. جو یہ کام کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کے کیے کی سزا اللہ کے پاس ان کو ضرور ملے گی. اللہ ان کو سزا دے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حق انہوں نے کہا حق ادا نہیں کیا. اللہ کے ناموں اور اس کی صفات میں ان لوگوں نے الحاد سے کام لیا. سمجھ گئی بات؟ یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے اللہ رب العالمین ایک قاعدہ ہے دوسرا، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین اپنی صفات میں اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ ازلی ہیں. کیا ہے وہ؟ ازلی. بڑے الف زا لام یا ازلی. کیا مطلب؟ اللہ کی صفات ازلی ہے، مطلب اللہ شروع ہی سے ان صفات سے متصف ہے اور ہمیشہ رہے گا. بندوں کی جو صفات ہیں انسانوں کی یہ مکتسبہ ہے، یہ حاصل کی، پہلے نہیں تھی صفت، بعد میں آئی. پاک کرنا اللہ کی صفت ہے یا نہیں ہے؟ پاک کرتا اللہ شروع سے، ازل یعنی شروع، ہمیشہ سے، شروع ہی سے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے اور ہمیشہ بات کرتا ہے. انسان کے اندر جو صفت ہے یہ ازلی نہیں ہے. انسان بھی بات کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ پہلے بات کرتا تھا، چھوٹا بچہ بات کرتا، سیکھتا بات کرتا تو سیکھتا ہے. یہ صفت مختصر اکتساب ہوتا ہے اس کا، یعنی سیکھنے سے چیز آتی، اس کو سکھانا پڑتا ہے. تو وہ سنتا ہے پیرنٹس کو، ماں باپ کو بات کرتے ہوئے تو وہ الفاظ کیچ کرتا ہے. آؤ 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 سنا تو وہ بھی آؤ بولتا. جاؤ 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 جاؤ. پانی 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 لفظ امیر سے ابا سے سن رہا، سن کر جو ہے بات کرنا سیکھتا ہے. پانی بولنا بولنا سیکھتا ہے، بات کرنا سیکھتا ہے. تو مکتسب ہے. اس تمام صفات انسان کی جتنی صفات. اللہ رب العالمین کی جو صفت ہے کہ اللہ پہلے بات کرنے والا نہیں تھا، بعد میں بات کرنے والا ہوا. ازل سے اللہ رب العالمین اس صفت سے متصف ہے اور ابد تک ہے، یعنی ہمیشہ. یہ نہیں کہ ایک وقت میں اللہ کی یہ صفت اس کی ذات سے ختم ہونے والی ہے، نہیں. اللہ شروع ہی سے اپنی تمام صفات سے جڑا ہوا ہے، تمام صفات اس سے متصف ہے، شروع سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ رہے گا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ نہیں کہ پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا. بات کو سمجھ رہے نا؟ تو شروع ہی سے اللہ تعالیٰ اپنی ان تمام صفات سے متصف ہے. اور ایک بات اس میں ایک اور ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ازل سے ہے اللہ تعالیٰ، اس میں ایک صفت جیسے کہ علم. اللہ کی صفت ہے، اللہ علم ہے. اس کی صفت کیا ہے؟ علم. وہ جانتا ہے. تو کیا مخلوق کے پیدا کرنے کے بعد یہ صفت اس کے اندر آئی؟ پہلے مخلوق نہیں تھی نا. پہلے کیا تھی؟ دنیا تو نہیں تھی. کان اللہ ولم یکن شیء قبل. شروع سے کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ سے پہلے کچھ، شروع ہی سے اللہ ہے اور ہمیشہ اللہ رہے گا. تو مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا انسانوں کو، انسانوں کو، جانوروں کو، آسمان کو، چرند کو، پرند کو، سب کو. ٹھیک ہے. تو یہ جو مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد وہ العلیم بنا. پہلے العلیم نہیں تھا. وہ مخلوق کو پیدا کر کے ان کے احوال کو جان لیا کہ یہ ایسی ہے، یہ ایسے ہے، ان کو یہ ضرورت ہے، ان کی یہ ضرورت ہے، اس مخلوق کو یہ چاہیے، اس مخلوق کی یہ حاجت ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ایسے ہے، جبکہ یہ غلط باطل قول ہے. صحیح عقیدہ یہ ہے نہیں، اللہ خلق مخلوق کی وجود سے پہلے مخلوق پائی گئی نا دنیا میں، اللہ نے پیدا کیا ان کو تو وہ مخلوق ہوئی. پیدا کرنے سے پہلے مخلوق نہیں تھی نا. لیکن اللہ پیدا کرنے سے پہلے ہی ان کو جانتا تھا ان کے بارے میں. یہ بات یاد رکھنا صفت کے بارے میں. اسی طریقے سے ایک اور ایک مثال، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے الخالق، اور اس میں صفت کیا ہے؟ الخالق میں کیا صفت ہے؟ پیدا کرنا. صحیح ہے. تو مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد خالق بنا وہ
مخلوق کے وجود کے بعد خالق سے متصف ہوا. پہلے خالق نہیں تھا، وہ پیدا کیا تو خالق بنا. کیا یہ پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ خالق مانے پیدا کرنے والا. بعض لوگوں نے غلط عقیدہ اپنا، کہا اللہ تعالیٰ خالق کب سے ہے؟ جب سے پیدا کیا. سمجھ رہے ہیں پوائنٹ؟ اللہ تعالیٰ خالق نے پیدا کرنے والا، پیدا کیا تو خالق بنا. جب پیدا نہیں کیا تب، جب دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، مخلوق نہیں تھی، اللہ خالق تھا. ہم بولیں گے اللہ خالق تھا؟ جی ہاں. اگر جی مانا الگ چیز ہے، مانا ہے کہ پیدا کرنے والا، یہ صفت اس کے اندر تھی، وہ اپنی صفت سے متصف. تو ایسی جتنی صفات ہیں اللہ کی، وہ شروع ہی سے اللہ سے متصف. ایسے نہیں کہا جائے گا، ایسا نہیں سمجھا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو وہ خالق ہوا، جب روزی دیا تو رازق ہوا. نہیں، شروع ہی سے وہ خالق بھی ہے، رازق بھی ہے. مخلوق نہیں تھی تب بھی وہ خالق تھا. اور رزق جن کو مرزوق، جن کو رزق دینا تھا، جیسے انسان، جانور، حیوان وغیرہ جو رزق کے محتاج تھے، ابھی یہ دنیا نہیں بنی، اس سے پہلے ہی اللہ رازق تھا. اور ہمیشہ اللہ ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی، ہے نا؟ قیامت آئے گی، رزق کا کسی کو رزق کوئی محتاج نہیں، ختم ہو جائے گی سب. جن کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے ان سب کو موت ہوگی، قیامت برپا ہو جائے گی، ساری دنیا ختم ہو جائے گی. کیا اللہ تب بھی رازق رہے گا؟ یس آف کورس، نو ڈاؤٹ. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی صفات ازلی ہے اور ابدی، شروع ہی سے ہے، وجود میں ہونے سے پہلے بھی، اور ہمیشہ رہیں گی. چاہے یہ ختم کیوں نہ ہو جائے، مخلوق ختم ہو جائے گی، پھر بھی اللہ خالق رہے گا. اور رزق جن کو پہنچانا ہے وہ سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، پھر بھی اللہ تعالیٰ رازق باقی رہے گا. اس نقطے کو اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھنا ہے. ایسا نہیں کہ پہلے نہیں تھا بعد میں. اسی طریقے سے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی اور اثبات نے کہا تھا. ایمان کا کیا طریقہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات پر ایمان آنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ نفی اور اثبات. بتایا تھا میں نے نا، اب اسی کو دلیلیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نفی اور اثبات. نفی یعنی انکار. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے جن چیزوں کی نفی کی ہے، ہم کیا کریں گے؟ نفی کریں گے. اللہ تعالیٰ نفی یعنی انکار، ہٹایا ہے اللہ نے اپنی ذات سے جن چیزوں کو، ہم ہٹائیں. جیسے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، تو ہم بھی اللہ نے اپنی ذات سے نفی کی ہے، اونگ کی، نیند کی، تو ہم بھی کیا کریں گے؟ اثبات. جہاں اثبات ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کے لیے جن صفات کو ثابت کیا ہے، تو ہم بھی اللہ کی ذات کے لیے وہ ثابت کریں. ایک معلوم ہونا چاہیے یہ جو نفی اور اثبات کا معاملہ ہے، یہ قرآن بھرا پڑا ہے. قرآن میں یہ دونوں چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. نفی کم ہے، اثبات زیادہ ہے. لیکن نفی اور اثبات کو جمع کیا گیا ہے بعض جگہ بڑے خوبصورت انداز سے، جس میں ایک سب سے بڑی دلیل ہے سورۃ الاخلاص. سورۃ الاخلاص کس کو کہتے ہیں بیٹے؟ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد. سورۃ الاخلاص کس کو کہتے ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ اس سورہ پر غور کریں. پہلی سورہ کا نام کیا ہے؟ اخلاص. کیوں اخلاص؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اس میں پائی گئی. پوری سورت خالص صفات پر مشتمل ہے، اسی لیے اس کو اخلاص کہا گیا. ایک دوسرا بتاتے ہیں کہ اس کے پڑھنے والے کو، اس کا پڑھنے والا سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا شرک سے پاک ہو جاتا ہے، شرک سے مخلص بن جاتا ہے. تو اس لیے اس کو سورۃ کو کیا کہا گیا؟ اخلاص کہا گیا. اور اس سورہ کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جو بخاری کی حدیث ہے. نبی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا سمع رجلا، ایک آدمی نے، ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا. ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا، اور وہ بار بار جو ہے قل اللہ احد پڑھ رہے تھے. تو جب صبح ہوئی، اللہ کے رسول کے پاس آ کر ذکر کیے، وہ آدمی بولے کہ ہمارے پاس ایک ہے آدمی بار بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے، ہمیشہ قل اللہ احد پڑھتا ہے. تو گویا کہ وہ سمجھتے تھے کہ کیوں جو ہے چھوٹی سی سورہ بار بار اس کو پڑھتے رہیں گے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ بات بیان فرمائی والذی نفسی بیدی انہا لتعدل ثلث القرآن، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورہ جو ہے 1/3 قرآن ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر، ثلث 1/3 کیا ہے 1/3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثلث القرآن کہا ہے، 1/3 قرآن۔ اس کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں بلکہ یہ حدیث صحیح ہے، بخاری کی ہے، اور علامہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں بہت ساری متواتر حدیثیں وارد ہوئی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ سورہ جس میں اللہ کی صفات آئی ہیں بڑی، جس میں نفی اور اثبات جمع کیا گیا ہے، یہ سورہ ثلث القرآن ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اور 1/3 قرآن کے برابر کیوں ہے، اس کا جواب علماء دیتے ہیں کہ پورا قرآن، یہ بھی بڑے فائدے کی بات ہے، پورا قرآن 3 چیزوں پر مشتمل ہے، جس پر 3 چیزوں پر پورا قرآن شروع سے الحمدللہ رب العالمین سے والناس کی سین تک تمام قرآن 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 قصے واقعات، نمبر 3 احکام۔ توحید، قصص، احکام، 3 چیزیں پورے قرآن میں۔ قرآن میں یا تو آپ کو توحید ملے گی، توحید کو سمجھایا گیا ہے، توحید کے متعلق آیتیں ہیں، توحید کی مثالیں دی گئی ہیں، اہل توحید کے لیے دنیا میں کیا انعام ہے، اہل توحید کے لیے جنت میں کیا انعام ہے، اس کے مقابل میں شرک ان کا کیا انجام ہے، اہل شرک کے لیے کے ساتھ کیا ہوگا دنیا میں، آخرت میں جہنم میں کیسے کرے، تمام توحید سے ریلیٹڈ 1 پارٹ قرآن، ٹھیک ہے۔ دوسرا پارٹ قصے، کتنے قصے آپ نے نہیں سنے قرآن کے قصے، جو میں نے بتایا کہ انشاءاللہ اس کا ایک الگ چیپٹر ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن کے قصے کتنے قصے ہیں، آج بھی پڑھے، آج بھی جو آیتیں پڑھی ان میں قصے ہیں، کہیں آدم علیہ السلام کا قصہ، کہیں نوح علیہ السلام کا قصہ، کہیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، موسیٰ کا تو بہت ہے قصہ ہے، مریم علیہ السلام کا قصہ ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ اصحاب کہف کے قصے ہیں، ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام کے قصے بہت ہیں قرآن میں۔ تو اس طریقے سے قرآن کا ایک حصہ کیا ملتا ہے ہم کو، قصے، توحید ایک، دوسرا حصہ قصے۔ قصے کیوں ہیں قرآن میں؟ عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے۔ قرآن میں قصے کیوں ہیں؟ عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے۔ میں ایک بات بتاؤں کیا بتانا جانے تو آپ کو پتا ایک بتا، قصے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں، دلچسپی رہتی ہے انسان۔ ایک بہت بڑا گاؤں تھا، سونے والے لوٹ جاتے، دیکھو اس گاؤں میں ایک بادشاہ رہتا تھا، وہاں جو ہے بہت سارے لوگ رہتے تھے، بڑا اچھا ماحول تھا، ایسے بنا رہا ہوں تو آپ لوگوں سنا کیا کیا ہوا کیوں، اور قصے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کا خالق ہے، صحیح کہ نہیں؟ قصے قرآن میں بیان کیا، کتنے قصے ہیں قرآن میں، بہت ہیں، جس کا ایک سلسلہ چلنے والا ہے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، بتایا تھا میں نے کیا تھا۔ تو قصے عبرت کے لیے، اور قرآن کے تمام قصے سچے ہیں، بولیے بھائی بالکل 100% سچے ہیں، کیونکہ وہ قصے کس نے نازل کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیثوں میں قصے بیان کیے ہیں۔ تو کیا قرآن کے قصے، حدیث کے قصے ہم سب کی ہدایت کے لیے، عبرت کے لیے کافی ہیں یا نہیں ہیں؟ ہے نا؟ پھر سیریلوں کی کیا ضرورت ہے، فلموں کی کیا ضرورت ہے؟ اب دیکھیے مائنڈ سے، دماغوں سے کیسے کھیلے دشمن، قصے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں۔ اب قرآن کے قصوں سے، حدیث کے قصوں سے دور کرنے کے لیے کیا کرنا، چینلوں پہ قصے لانا، سال سال چلانا، انہیں اس کی بہت تھی، انہیں اس کی سانس تھی 4 سال کا، پھر 2 خاندانوں میں بہت کچھ ہوا، 9 بجے کا انتظار ایسا، ریموٹ کنٹرول لے کے بیٹھتے تھے، اب آتا انہیں کل جو ہے برتن توڑ کے چلے گئی تھی، اب انہیں کیا کرتا کہ اس انتظار ٹو بی کنٹینیو، اینڈ ٹائم پہ چھوڑ دیتا، آگے بتا لکھے، دشمنا لکھے بیٹھ کے قصے، اس کو فلمائے، ایک ہیرو ایک ہیروئن، ان ادھر سے جاتے رہتا ہے، ادھر سے جاتے رہتی، اچانک دونوں کی ملاقات ہوتی، بیٹھ کے دماغ میں بیٹھ دونوں ملتے، انہیں اس کو پسند کر لیتا، انہیں اس کو پسند کر لیتی، اب اس کے گھر والے اس کے گھر، انہیں غریب انہیں امیر، انہیں امیر انہیں غریب، دونوں لڑ لیتے، آخر اینڈنگ میں دونوں مل لیتے،
کیا اسٹوری ہوئی آخری اسٹوری اس میں ڈالو اسٹوریوں میں. اچھا اس میں پوری خلاصہ تھا. سب سے پہلی چیز جھوٹ. ہمارے بعد ابھی بچے ہوتے کیا ہے پوری جھوٹ 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 ہے. اوپر سے گرتا نہیں مر پاتے, گولی مار نہیں مارتے. قصے جھوٹے ہیں یا سچے ہیں؟ پوائنٹ غور کرنا. پرانے واقعات سچے ہیں, اس میں سب جھوٹ. اس کے ساتھ سچ نہیں, جھوٹ بولی سانسیں کچھ. انہیں شوہر بولا, شوہر ہے انہیں شوہر نہیں ہوا ہے باہر بیٹھے میں ذرا آ جائے گا. وہی آپ وہ اس میں تھے سیریل میں آپ کے شوہر کہاں ہیں, وہ جو دیکھا تھا ہم نے. ارے نہیں ہوتے وہ شوہر, وہ خالی وہ ٹرائل تھا, کیا بولتے اس میں, وہ خالی کاسٹنگ تھی, اپنے ہی تھی خالی. میں ہمارے شوہر انہوں نے دو تو جھوٹ پر مشتمل پہلا مسئلہ ہو. جھوٹ 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 اچھی چیز ہے. بچوں کو جھوٹ سکھانا, بچوں کو جھوٹ سکھانا, بڑوں کو جھوٹ سکھانا. جھوٹ حرام. اچھا انسان جھوٹ بولتا ہے, بتائیے مجھے آپ. ایک اچھا انسان ایماندار آدمی, اچھا آدمی کس کو بولے گا, جھوٹ بولنے والے کو. یا جھوٹ کبھی کسی قوم میں پسند نہیں کیا جاتا, کسی قوم میں. شیر آیا میرے کو پکڑ لیا, پڑھے تھے بات ہے, تم بھی پڑھے تھے اسکولوں. شیر آیا بولے تو بولے کہاں ہے بھائی, بولے بولے کہاں ہے شیر. میں چپ بات کرا, جھوٹ بولا چلے گا. پھر شرایا شرایا بچاؤ بچاؤ بولا. پھر واقعہ ہے, یہ واقعہ ہے نا, یہ کیوں واقعہ لکھا گیا؟ جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ بولے تو صحیح بھی آ کے کھا لینا شیر. تیسرے دن صحیح بھی آیا شیر, پکڑا. لوگ بولا یہ جھوٹا ہے, کل بھی جھوٹ بولا, پرسوں بھی جھوٹ بولا, ابھی جھوٹ بول رہا ہوں, کھا لیا. تو جھوٹے اس میں بھی یہ بتایا گیا ویسے کہ جھوٹ نہیں بولنا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, اللہ نے قرآن میں واقعات بیان کیا, جس سے بیان کیا جو ہماری اور آپ کے سدھرنے کے لیے, اصلاح کے لیے, تربیت کے لیے کافی ہے. عورت ہے, عورت کے لیے واقعات موجود ہے. شوہر ہے, شوہر کے لیے واقعات موجود ہے. بچے ہیں, بھائیاں ہیں آپس میں, بھائیوں کے لیے واقعات موجود ہیں. کیسے کیسے واقعات, سبحان اللہ. اللہ عز و جل نے ہم سب کی عبرت کے لیے بیان کیے ہیں. اس کو چھوڑ کر اس سے دور رکھنے کے لیے دشمنوں نے چال چلی, اور وہ ہے فلمیں بنانا. یہ یہودیوں کی چال ہے, معلوم ہے آپ کو. فلمیں, سیریلز, موویز اینڈ سیریلز. اور بعض لوگوں نے کتابوں میں چھوٹے واقعات ایسے ویسے. لوگ جو ہے حقیقت سے ہٹ گئے, حق سے ہٹ کر باطل میں پڑ گئے. ہاں دیکھیں دنیا کا کیا حال ہے, سیریلوں کو لے کر, موویز کو لے کر. وہ چیز کس لیے, ایک تو جھوٹ ہے, دوسری جو ہے اس میں فحاشیت, عریانیت ہے یا نہیں ہے. انہیں ناچے تو یہ بھی ناچنا, انہیں یہاں پینٹ پھاڑ لیا تو یہ بھی پینٹ پھاڑنا. کیوں؟ انہیں اس کو لائک کروا ہوتا. انہیں جیسا کری کہ انہیں بھاگے جا کے شادی کری, وہ بتائی جو جھوٹ بتائی, انہوں نے بھاگے جا کے شادی کر دی. انہوں صحیح بھی کرے, انہوں جھوٹ کرے, خالی دکھانے واسطے کرے یا صحیح بھی جا کے شادی کرے. اثر ہوا نہیں ہوا, عبرت ہو رہی. واقعات میں بہت اچھی اسٹوری ہے, بولتے بعض لوگ سیریلس کی بہت اچھی اسٹوری, کوئی اسٹوری اچھی نہیں ہوتی. فحاشیت, عریانیت, اللہ سے دوری ہے یا نہیں ہے, کیا کیا نقصان, فرائض اور واجبات سے دوری ہو رہی نہیں ہو رہی. اس وجہ سے نمازیں نہیں پڑھتے, اللہ کا ذکر نہیں کرتے, قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ان چیزوں میں پڑھ کر. لہٰذا اپنے آپ کو بچائیے. اللہ اگر آپ اس سے ہیں, قرآن کی قصے پڑھیے, حدیث کے قصے پڑھیے, قرآن سے عبرت لیجیے, کیونکہ قرآن ہدایت ہے, اس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے. چلیے میں بتا, تو قرآن میں جو ہے سورہ اخلاص میں اللہ کی صفات بیان کی گئی ہے, اور صفات توحید سے تعلق, توحید میں ہے وہ. تو قرآن کو, سورہ اخلاص کو فروض القرآن کیوں کہا گیا؟ کیونکہ قرآن کا ایک حصہ توحید پر مشتمل ہے, اور ایک حصہ قصوں پر, واقعات پر مشتمل ہے, اور تیسرا کیا ہے؟ احکام, حکم. اس کا کیا حکم ہے, اس کا کیا حکم ہے, وراثت کے کیا احکام ہے, فلاں کے کیا احکام ہے, طلاق کے احکام کیا ہیں, رضاعت کے احکام کیا ہے, نکاح کے احکام کیا ہے, بیع و شراء, تجارت, لین دین کے احکام کیا ہیں. تمام احکام اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. تو تین میں سے تین حصے ہیں قرآن کے, تین چیزوں پر مشتمل قرآن ہے. تو ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ توحید. تو یہ جو سورہ ہے قل اللہ احد, یہ پوری توحید پر مشتمل ہے. اللہ کی صفات, اس میں دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے نفی اور اثبات کو جمع کر کے اپنی ذات کی شان کو بیان کیا ہے. قل هو اللہ احد, اثبات ہے یا نفی ہے؟ اثبات کہ اللہ ایک ہے, اس کے جیسے کوئی نہیں, دو نہیں ہے, تین نہیں, اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, ساری دنیا اس کی محتاج ہے. الصمد اللہ تعالیٰ, اثبات ہے. لم یلد ولم یولد, نفی, ولم یکن لہ, اس میں بھی کیا ہے؟ نفی ہے یا اثبات؟ اثبات ہے, نفی ہے. قل اللہ احد, اثبات. اللہ الصمد, اثبات. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, نفی.
تو اس طریقے سے یہ جو بہت بڑی سورہ ہے جس کو سورۃ القرآن کا، اس میں اللہ نے اپنی صفات کو بیان کیا نفیاً و اثباتاً، نفی بھی کی ہے بعض چیزوں کی جیسے اولاد کی، ماں باپ کی، اور ہم اللہ کسی کے ہونے کی، اور اللہ نے اپنے ذات کے لیے ثابت کیا ہے احد الصمد. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور مثال سمجھیں انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی، اور وہ ہے قرآن میں سب سے بڑی آیت کون سی جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بیان فرمایا اعظم آیہ فی القرآن. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انہوں نے سوال کیا کہ قرآن میں اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شاباش، آیت الکرسی. آیت الکرسی جس کی تفسیر جو ہے مسجد نور میں کل اور رات ہو چکی، کل صبح اور آج صبح ہو چکی ہے. سر خوشبو کل صبح آئیں گے آپ لوگ، ہاں کل صبح آیت الکرسی کے لیے کسی اور آیت کی ہونے والی تفسیر. تو اس میں بھی ہم نے وہاں بیان کیا، آپ غور کیجئے، اس میں نفی اور اثبات ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو. یہ پوری آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. اس میں اثبات بھی ہے نفی بھی. آپ دیکھیں اللہ لا الہ الا ہو، اس میں نفی ہے اثبات ہے. شاباش، ایسے جلدی جلدی بولے تو میں بھی ٹائم پہ ختم کر دوں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اس میں نفی ہے یا اثبات ہے یا دونوں ہیں؟ دونوں. نفی کس چیز کی ہے؟ لا الہ میں نفی ہے. کیا نفی ہے؟ دنیا میں کوئی چیز عبادت کے لائق، عبادت کے لائق کوئی چیز اس کی نفی ہے. کفر بالتعویض. اور اثبات کس چیز کا ہے؟ ان اللہ میں اثبات ہے، الا ہوا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، تو کیا ہے اثبات؟ کس چیز کو اللہ نے ثابت کیا ہے؟ نفی کی کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اثبات کیا ہے؟ اللہ عبادت کے لائق. صحیح ہے. الحی القیوم نفی ہے یا اثبات ہے؟ اثبات. الحی القیوم، اللہ زندہ ہے اور ہر اپنے ذات میں قائم ہے، اور ساری کائنات اس کے دم سے قائم، اس کے حکم سے قائم. تو یہ اثبات. لا تأخذه سنة ولا نوم نفی ہے اثبات. کس چیز کی نفی؟ اونگ کی اور نیند کی. صحیح نا، نوم آتی ہے. ہاں اس کے بعد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. ترجمہ میں کرتا ہوں، آپ بتائیے نفی ہے یا اثبات ہے؟ له ما في السماوات وما في الارض، آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. اثبات. کس چیز کا اثبات؟ کہ ہر چیز کا مالک ہے. آسمان زمین سب اس کی، آسمان اس کا، آسمان کی مخلوق اس کی، زمین اس کی، زمین کی مخلوق. ٹھیک ہے. چلیے اس کے بعد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه. یا کیا ہے؟ من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه. نفی اثبات دونوں. ہاں دونوں ہیں. تو کیا نفی کہاں ہے، اثبات کیا ہے؟ من ذا الذي يشفع عنده میں نفی کیا ہے؟ کوئی صفات نہیں کر سکتا، نفی. اور اس بات کیا ہے؟ اللہ بین. ٹھیک. چلیے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، لوگوں کے سامنے کیا ہے، لوگوں کے پیچھے کیا ہے، یعنی آگے کیا ہوگا، پیچھے ماضی میں کیا ہوا، مستقبل میں کیا ہوا، سامنے کیا، پیچھے، سب کو جانتا ہے اللہ، ہر چیز کو جانتا ہے. اس بات یا نفی؟ یعنی اللہ کا علم گھیرے ہوئے کائنات ہے. جیسے اللہ نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. کیا ہے اس میں؟ دیکھیے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. دنیا والے اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے إِلَّا بِمَا شَاءَ، سوائے یعنی بندے اللہ کے علم تک نہیں پہنچ سکتے مگر یہ کہ اللہ ان کو دینا چاہے. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی کرسی نے آسمان زمین کو گھیرا ہوا ہے. اللہ کی عظمت، اللہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی کرسی، کرسی کا کیا معنی ہے؟ عظمت ہے نا، بولیے
اللہ کے دو پیر رکھنے کی جگہ. عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے وسیع کرسی سماوات والارض. اللہ کی کرسی نے آسمان و زمین کو گھیرا ہوا ہے. کرسی اتنی بڑی اللہ کی. تو کرسی کا معنی میننگ واٹ از دا میننگ آف کرسی؟ آیت کرسی میں کرسی کا کیا معنی ہے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا معنی عرش ہے. وہ معنی صحیح نہیں ہے. جو زیادہ صحیح معنی ہے وہ یہ کہ موضع قدمین الرب، اللہ رب العالمین کے دو پیر رکھنے کی جگہ. یہ کس کی تفسیر ہے؟ اللہ کی کرسی کیسی ہے بھائی؟ وسیع. اس کی صفت بتائی جا رہی کہ اللہ کی کرسی نے آسمان و زمین کو گھیرا ہوا ہے. پیر رکھنے کی جگہ کرسی کا یہ عالم ہے اللہ کی کرسی کا. اور عرش کے مقابلے میں کرسی کا کیا عالم ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ عرش. عرش کے مقابلے میں کرسی کا کیا عالم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے چٹیل میدان میں لوہے کی انگوٹھی. ایک بہت بڑا میدان ہے گراؤنڈ، اس میں ایک انگوٹھی کی جو حیثیت ہے عرش کے مقابلے میں کرسی کی وہ حیثیت ہے. اور کرسی کے بارے میں ایسا کرسی میں ہے وسیع کرسی السماوات والارض، آسمان و زمین کو گھیرا ہوا ہے. سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ اور اللہ کے عرش کو حدیث سے بتا دوں، بات ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے جو ہے عرش کو جو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں نا، تھامے ہوئے فرشتے ہیں، ان میں سے فرشتے کے بارے میں بتانے کی اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی ان احدثکم عن ملک من حملۃ العرش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، صحیح حدیث ہے، مجھے اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ میں اس فرشتے کے بارے میں بتاؤں جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں. عرش کو تھامے ہوئے جو فرشتے ہیں، اٹھائے ہوئے جو فرشتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتے کے بارے میں مجھے بتانے کی اجازت ملی ہے. بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بتائے؟ وہ جو ایک فرشتہ ہے، کئی ہیں فرشتے، کتنے ہیں فرشتے؟ 8 ہیں. ان میں سے ایک فرشتے کی کان اور کندھے کے درمیان کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کے برابر ہے. کتنے؟ 700 ایئرس. مسیرت 700 عام. 700 سال تک کتنی دور جاتا ہے؟ اتنی دوری اس کے درمیان ہے. کس کے؟ اس کے فرشتے کے. فرشتے خالی اتنے کان اور مونڈا ہے، کیا بتا اس کے درمیان، ٹھیک ہے، شولڈر اور کان اس کے درمیان اتنی دوری ہے. تو انہیں کی دوری کتنا بڑا ہوگا؟ کون؟ خالی یہ 700 سال. اتنا بڑا، اتنی بڑی، اتنی عظیم مخلوق ہے یہ فرشتہ. تو اس کو پیدا کرنے والا خالق کتنا بڑا ہوگا؟ سبحان اللہ. یہ حدیث بھی ذہن میں رکھیے جو صحیح حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد وسیع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما. ان دونوں کی حفاظت اللہ پر گرا نہیں گزرتی، مشقت نہیں، بوجھ نہیں ہے. کن دونوں کی حفاظت؟ آسمانوں کی اور زمینوں کی حفاظت. اس میں کیا ہے؟ اثبات ہے یا نفی ہے؟ نفی ہے. کیا اس بات ہے؟ کمال قدرت معلوم ہوتی ہے، کمال قوت دلالت کرتی ہے اس کو کہ اللہ کتنا قوی ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا قوی ہے. صحیح کام کی بات اس سے نفی بھی ہے. اچھا نفی، اچھا وہ ایک پوائنٹ بتا ہوں بہت اچھا. ابھی آپ کی بات سمجھ میں بتا ہوں پوائنٹ، ایک پوائنٹ بتا کے چلیں. یہاں اللہ نے نفی کی ہے کہ اللہ جو ہے اللہ پر بوجھ نہیں ہے، اللہ پر. اور کسی چیز کی نفی اس کے اپوزٹ کے کمال پر دلالت کرتی ہے. یہ پوائنٹ ذہن رکھ لیجیے. اگر کسی چیز کی نفی کی گئی تو اس کا جو اپوزٹ ہے نہیں وہ کمال کا ہے. یہ قاعدہ ہے، یہ بھی علماء نے ذکر کیا. یہاں اللہ نے کس چیز کی نفی کی ہے؟ ولا یؤودہ، ثقیل نہیں ہے، بھاری نہیں ہے. آسمان و زمین کی حفاظت کرنا اللہ کے لیے بھاری نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے. تو بوجھ کی نفی کرنے کا مطلب اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ قوت. یہ کمزوری نہیں ہے، اس کا اپوزٹ قوت اور قدرت ہے، تو وہ کمال کا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا. کسی چیز کی نفی، اچھا اونگ اور نیند کی نفی، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ جو اس کا اپوزٹ ہے وہ کمال کا ہے، حیات. کھاتا نہیں ہے، کھلاتا ہے. کھانے کی نفی کی ہے تو کھلانا کمال کا ہے. سمجھ میں آئے؟ جس چیز کی نفی ہوگی اس کا جو اپوزٹ ہے وہ کمال کا ہوگا.
یہ بھی علماء نے اس کو بیان کیا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. ایسا کچھ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَلِيُّ یعنی سب سے بلند، سب سے اوپر. اللہ کے ناموں میں سے نام ہے العلی، سب سے اوپر اللہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں اس بات ہے کہ نفی ہے. اس بات العظیم سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی عظمت والا ہے، سب سے عظیم ہے. تو یہ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن آیات میں اللہ نے نفی اور اس بات سے اپنی شان کو، اپنی قدرت کو بیان کیا. نفی بھی کی ہے اور خصوصی قرآن کی عظیم آیت آیت الکرسی میں، اور وہ ثلث القرآن اگر ہم دیکھیں جس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں، قل هو اللہ احد، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے نفی اور اس بات سے کام لیا ہے. نفی بھی ہے، کم ہے، مختصر ہے، اور اس بات ہے مفصل. آیت الکرسی میں دیکھیں نفی کم ہے، اس بات زیادہ ہے. جس طریقے سے پورا قرآن اگر پڑھ کے دیکھیں تو نفی کم ہے، اس بات زیادہ ہے. جو اللہ کی کمال کو، اس کی صفات کی کمالیت کو اور اس کی خوبیوں کو بتاتی ہے. لہذا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی صفات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی صفات پر ویسے ایمان لانے کی توفیق جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا اثر ہماری زندگیوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ ہمارا آخری درس ہوگا جس میں ہم کچھ اور چیزیں اہم اس بات میں بتا کر آپ کو بتائیں گے کہ ایمان کا اثر ہماری زندگی پر کیسے پڑنا چاہیے. اللہ کے ناموں پر ہمارا ایمان ہے، اس کی صفات پر ہمارا ایمان ہے، اور ایسے ایمان ہے جیسے ہم نے قاعدوں سے پڑھا ہے. تو اس کا اثر ہماری اور آپ کی لائف میں کیسے پڑنا چاہیے، اس پر تفصیلی بات کل انشاءاللہ آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع ہمارے سارے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر وہ آ گئے ہوں تو لے لیں نام.